اللہ منظر بیان کر رہا ہے، منظر کو سننا ہے آپ نے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول اللہ منبر پر بیٹھے لوگوں کو دین سنا رہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ محمد آپ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو ہم نے کانوں میں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے باوجود کرنے کے وہی کرتے ہیں، باوجود منع کرنے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، ہم نے انہیں منع کیا ہے کہ سامنے بیٹھ کر کانوں میں باتیں نہ کیا کرو، باوجود منع کرنے کے آپ کے سامنے اپنے کانوں میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں، کانوں میں کہتے تھے ہم نے تو نہیں ماننا، رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، کرنا ہے، اس سے ایمان لانا ہے، تو کانوں میں ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے۔ پھر کیا نہیں مانیں گے؟ روزہ نہیں مانیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے۔ قرآن میں آیت میں اس کا یہ نہیں کہ کس چیز کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں کس چیز کی؟ بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ کی، دشمنی کی، اور اے رسول آپ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، سمجھو نا محترم، یعنی رسول اللہ سے دشمنی کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، گناہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے رسول منبر سے لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، سامنے بیٹھے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کو بازو سے پکڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکالا، کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کو بازو سے پکڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکالا، میرے سامنے بیٹھ کر میری مخالفت کر رہا ہے۔ اب یہ جو کانوں میں باتیں کرتے تھے، دیکھیں وہ کیسا اللہ ہے، نام نہیں لیے، نام نہیں لیے، کوئی تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ ابھی اللہ کی روش ہے، اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی روش ہے، اللہ اوصاف بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا۔ اللہ نے نام نہیں بتایا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی کا نام کیوں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر ان کا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ نام لے۔ بات پہنچ رہی ہے مطلب، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ایک اور آیت سناتا ہوں، نوجوان بیٹھے یاد رکھیے گا، سورہ نساء آیت نمبر 81 کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو آپ کی باتوں کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کوئی خیال نہیں سنا رہا، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب آپ سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اور میں اللہ ان کی باتوں کو لکھ لیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ، وہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، یہ اللہ فقط لکھتا کیوں ہے؟ میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا بھائی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ اللہ فقط لکھ کیوں رہا ہے؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی طاقت کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ کوئی فرشتوں کی فوج آ کے روکے ان کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ لکھتا کیوں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے محترم؟ ایک اور آیت پڑھو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو میری نازل کردہ ہدایتوں کو، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، باوجود یہ کہ وہ جان چکے ہیں، جاننے کے بعد چھپاتے ہیں، میرے ہادیوں کو چھپاتے ہیں، میری ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ میں اللہ
ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ یہ تیرے ہادیوں کو چھپاتے ہیں، تیری ہدایت کے دشمن ہیں، تو فقط لعنت کیوں کرتا ہے؟ سوال ہے کہ اللہ فقط لعنت کیوں کر رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں اور کرنے والے کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے؟ لعنت کرنے کا مادہ ہر کسی میں نہیں ہے۔ لعنت وہی کرتا ہے جو حق کو پہچانتا ہے۔ یہ مادہ آتا ہی تب ہے کہ جب کوئی حق کو پہچان لے۔ ایک آیت سنائی رسول کے سامنے، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی فرما برداری، آپ جیسا کہیں، آپ کو حکم سر آنکھوں پر، لیکن جب گھروں میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہی جملہ دہراتا ہوں، یہ رسول اللہ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ کیا باتیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے۔ کس چیز کی مخالفت کرتے تھے اور یہ اللہ لکھ کیوں لیتا تھا؟ بات یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، مولوی صاحب ہمارا جگر کھا گئے، علی شیر خدا تھا، علی کے گھر پر حملہ ہوا، علی نے کیوں کچھ نہ کیا؟ پہلے اس بات کا جواب دے دو کہ اللہ کی مخالفت ہو رہی تھی، اللہ فقط لکھ کیوں رہا تھا؟ کیوں کچھ نہیں کر رہا تھا؟ بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین شامی لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ جیو قبلہ، جیو 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 بھائی اللہ اتنا بڑا طاقتور ہے، کہاں اللہ کہاں علی؟ اللہ کیوں کچھ نہیں کر رہا؟ بھائی لائے جواب کہ اللہ لکھتا کیوں ہے؟ ہم پوچھتے خداوند متعال سے، بارگاہ خداوندی میں پوچھے میرے اللہ میرے مولا یہ تیری باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تیرے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تیرے ہادیوں کے دشمن ہیں، یہ تو فقط لکھتا کیوں ہے؟ کوئی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ میری ہدایت کی سبیل ہے، اس پر چل کر جو چاہے مومن بن جائے اور انکار کر کر جو چاہے کافر بن جائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے ہادی بنا کر ہاتھ اٹھوا کر دکھا دیتا ہے، زور زبردستی نہیں منواتا۔ علی کی ولایت عشق کا سودا ہے، اللہ زور زبردستی نہیں منوائے گا۔ اللہ اگر علی کی ولایت زور زبردستی منواتا تو جو زبردستی مانتا اسے بھی جنت دینی پڑتی، اور جو عشق سے مانتا اسے بھی جنت دینی پڑتی۔ لیکن جہنم بننے کا کیا فائدہ؟ بھائی جہنم بنانے کا آخر کیا فائدہ ہوتا ہے؟